السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 97, 98, 99 اور 100 ان آیات کا ترجمہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور معنی کی مختصر سے وضاحت اللہ کے حکم سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم وہ اپنے اوپر جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، قالوا تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فیم کنتم تم کہاں تھے، قالوا تو وہ کہتے ہیں کننا تھے ہم مستضعفین ناتوان فی الارض زمین میں، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک پس یہ لوگ مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت اور برا ہے مصیرہ لوٹنے کی جگہ، الا سوائے المستضعفین ناتوان بے بس، من الرجال والنساء والولدان مرد عورتیں اور بچے، وہ جو لا یستطیعون نہیں کوئی کر سکتے، حیلہ کوئی بھی تدبیر، ولا اور نہ یہتدون وہ پا سکتے تھے، سبیلا کوئی راستہ، فاولئک پس ایسے لوگ عسى اللہ امید ہے کہ اللہ ان یعفو ان کو معاف کر دے، انہم ان سے، وکانا اور ہے اللہ عفوا معاف کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا۔ ومن یہاجر اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض پائے گا زمین میں، مراغمن کثیرا وسعا بہت سی پناہ گاہیں اور بہت وسیع جگہ، ومن اور جو یخرج نکلے من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرنے کے لیے، الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ تو اس کا واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ بہت ہی مہربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا الرحیم۔ بے شک وہ لوگ کہ فرشتے جن کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس پر ہجرت کر لیتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ مگر واقعی کمزور لوگ، مرد عورتیں اور بچے جو کسی خفیہ تدبیر پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی راستہ جانتے ہوں، سو ایسے لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ درگزر کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اس کو موت پالے، بے شک اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔
آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں مسلمانوں کو گائیڈ کیا ہے اور اس بات پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ باوجود قدرت کے اپنی اس کمفرٹ زون کو چھوڑنا پسند نہ کرتے رہے جو کہ ان کے دین اور ان کی ایمان کے لیے زہر قاتل تھا یا ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ ہجرت کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی کامن چیز ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ امیگریشن کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے اور کسی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، جہاں پر ان کی جان اور مال کو خطرہ ہو وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں۔ اور آپ نے ایون کہ برڈز کے بارے میں یہ پڑھا ہوگا کہ برڈز مائگریشن کرتے ہیں۔ برڈز جو ہوتے ہیں وہ فرام ایریاز آف لو اور ڈیکریزنگ ریسورسز ٹو دا ایریاز آف انکریزنگ ریسورسز، اس طرح سے وہ مائگریشن کرتے ہیں۔ اور پرائمری ریسورسز جن کے لیے وہ مائگریٹ کرتے ہیں وہ ان کے فوڈ اور نیسٹنگ لوکیشنز ہوتی ہیں جس کے لیے وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیچرل میریکل ہے کہ برڈز ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز لمبا سفر کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ایکولوجیکل کنڈیشنز پا سکیں جہاں پہ ان کی بریڈنگ اینڈ فیڈنگ، یعنی ان کے نسل کو آگے بڑھانے میں ان کو ایک سوٹیبل جگہ مل جائے اور وہ اپنے چھوٹے ینگ ونس کو بہتر طریقے سے ریز کر سکیں۔ تو جب ان کی جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پر ان کی بریڈنگ اینڈ فیڈنگ جو چیز کنڈیشنز ہیں وہ انفیوریبل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ فلائی کرتے ہیں۔ اب اگر آپ اس چیز کو انسانی سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا جوڑتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے لیے کسی بھی ایک جگہ پر رہ کر، اب جانوروں کے ساتھ تو یہ ہے کہ جہاں پر ان کی زندگی کو ایگزسٹنس کو خطرہ ہے وہ وہاں سے نکل گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہے اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس جگہ پر جا کر سٹے کریں جہاں پر آپ کا ایمان سیف ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک نظام ہے جس کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایسے لاز نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں آپ کے ایمان کی بیسک کمپوننٹس کو نقصان پہنچے۔ یہاں پر اگر آپ ان آیات کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایسے لیزی اور ایزی گوئنگ کیریکٹرز پیش کیے ہیں جو اپنے کمفرٹ زونز کسی بھی حوالے سے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو کہ کوئی بہت بگ کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، وہ بہت تھوڑے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر ایک ٹیچر ہیں تو آپ کو اکثر ایسے اسٹوڈنٹس ملیں گے جو آپ سے صرف گیس مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں صرف پاس ہی ہونا ہے، ہم نے گیس پیپرز کے ذریعے پاس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے کسی بھی اور چیز پہ کمپرومائز تم کر سکتے ہو اپنی زندگی میں، ایمان پہ کمپرومائز نہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی ہوں، آپ کے رشتے ہیں، آپ کی دوستیاں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، کوئی بھی محبت، کوئی بھی دوستی، آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا قبیلہ، آپ کا کنبہ، آپ کا علاقہ، آپ کی وہ جابز جہاں پر آپ بہت کمفرٹیبل ہیں، وہ تمام کی تمام اگر آپ کے فیتھ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہیں، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتہ دار، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے کاروبار، تمہارے گھر، یہ سب کے سب اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہاں پر اس ہجرت کے ورڈ کو ایلیبوریٹ کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہماری افیلیشن اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جانا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وی کین ناٹ ایون تھنک، وی بلانگ ٹو دیٹ پلیس، ہماری جڑیں وہاں پہ ہیں، وی بلانگ ٹو دا پیپل وی لیو ان۔ ہم ان کے بغیر اپنی لائف میں خوشیاں اور غم کیسے گزاریں گے؟ ہم اپنی زندگی میں تنہائیاں کیسے گزاریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہم اپنے آپ کو پھر ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایکسکیوز دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بے بس تھے، میری ماں تھی بیمار تھی، میری جاب وہاں پہ تھی، میرا گھر وہاں پہ تھا، میں کیسے چھوڑ کے چلا جاتا وہ علاقہ۔ یہی ایکسکیوز مکہ کے لوگوں نے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنی بری اللہ کو بری یہ بات لگی کہ اس کے لیے قیامت کے دن کا ویٹ نہیں کیا، یہ فرشتے فوت ہوتے وقت ہی ان سے کہیں گے کہ یہ کیسی زندگی تم گزارتے رہے، کوئی ایمان
اس کو اللہ کے راستے اور اس کے دین کو آگے پروموٹ کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں. کیا زندگی تھی تمہاری؟ تو وہ ایکسکیوز دیں گے کہ کننا مستضعفین، ہم تو کمزور تھے، ہم تو بے بس تھے. تو جواب ملے گا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ بھئی تمہارے علاقوں میں یہ چیزیں کرنا ممنوع تھا، دین اسلام پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، حجاب کرنا. تم جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں اگر تمہیں ممنوع تھا تو تم کیوں رہتے رہے وہاں پر؟ تم اللہ کی زمین میں ہجرت کر کے ان علاقوں کی طرف کیوں نہ نکل گئے جہاں پہ تمہارے لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے، جہاں پر جن کے ساتھ، جن کی کمیونٹی کا پارٹ بن کر، جن کی گروپس کے ممبر بن کر تم بھی نیکی کے راستے پر چل پڑتے، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا اور تم بھی اس میں کسی کیپیسٹی میں کوشش کر سکتے. تو اتنی زبردست آیت کریمہ ہے جس میں سوسیالوجی کی فیلڈ میں گروپ میکنگ اور سوسیالوجی کی فیلڈ میں ہسٹری میں مائگریشن، ساری فیلڈز آ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوشل سائنسز میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ ان لوگوں کا انفلوئنس لیتے ہیں. اور یہ ایک آن دی ریکارڈ بات ہے کہ اگر آپ سوشل سائیکالوجی دیکھتے ہیں تو آپ جن علاقوں کے جن لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہے، یو الٹیمیٹلی بیکم لائک دیم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس چیز کو یہ قرآن نے اس چیز کو اکنالج کیا. یس، کمپنی میٹر کرتی ہے. جن جگہوں پہ آپ رہتے ہیں، جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں، جو آپ کی جابس ہیں، جو آپ کے فرینڈس ہیں، جو آپ کا سوشل سرکل ہے، دے ہیو اے ڈیپ انفلوئنس آن یور تھنکنگ. سو ٹرائی ٹو چینج اٹ آؤٹ ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کر کے میں اللہ کے قریب نہیں ہو رہا اور آپ کی جاب ایسی ہے تو آپ کو بولڈ سٹیپ لینا ہوگا. ہیو ٹو لیو اٹ. آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ایسے کافر لوگ ہیں جن کے ساتھ رہ کر اٹھ بیٹھ کر آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. جیسا کہ جانور اپنی بریڈنگ اور اپنے ینگ ونس کی بہتر ریزنگ کے لیے ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور کتنے ہزار کلومیٹرز اڑ کر جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ جا کے وہ نئی جگہوں پر گھونسلے بنائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے علاقے، ایسے شہر، ایسے جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر آپ کے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے، لیو دیٹ پلیس. ہاں، آپ کو وہاں پر بہترین لائف سٹائل تو مل رہا ہے لیکن آپ کو بہترین انوائرمنٹ نہیں مل رہا اپنے بچوں کو ریز کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں سمجھائیں. اس میں پھر استثناء مل گیا. ظاہر ہے کہ جب یو ہیو ٹو ٹریول ان دا ارتھ، ان دا گراؤنڈ، آپ کو زمین میں ٹریول کرنا ہے، آپ کو ٹریول ڈاکیومنٹس چاہیے، آپ کو ویزاز چاہیے، آپ کو ٹکٹس چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی تو اس کے لیے آپ کو آبویسلی یو ہیو ٹو ہیو منی. آپ کے پاس پیسہ بھی ہوگا. آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ کا ویزا ایکسیپٹ نہیں ہوتا، ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس طرح سے جیسے آج کل کووڈ کی سچویشنز کی وجہ سے سفری پابندیاں ہیں، یو کین ناٹ ٹریول. تو اگر اس قسم کے کوئی جینون پرابلمس ہیں کہ آپ نے کوشش کی بٹ یو کوڈ ناٹ ریچ ٹو یور ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن، تو آپ کو ایگزمپشن ہے. بٹ یو نیڈ ٹو بٹ اف یو ڈو اٹ بائی چوائس، آپ نے کوشش ہی نہیں کی اور آپ اپنے آپ کو یہ ایکسکیوز دیتے رہے کہ میں تو بے بس تھا، میں تو کافروں کے ملک میں رہتا تھا، میں کیا کرتا، میرے وہاں پر بچے سکولز میں جاتے تھے، وہاں پہ ان کو حجاب کی پرمیشن نہیں تھی، تو میں کیا کرتا، میری جاب وہاں پہ تھی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین ہے، اس پہ ہجرت کرو. لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. تو یہ جو ایک وطن پرستی ہے اس کا کلا کما ہو گیا کہ میرا ملک، میرا شہر، میرا علاقہ. حضرت ابراہیم کو جب لگا پتہ کہ اس جگہ پر جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ پلے بڑے ہیں، جہاں پہ وہ بڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کا ایمان خطرے میں ہے، تو انہوں نے کس چیز کو فوقیت دی؟ اگر کمپرومائز کرنا ہے تو پھر اپنی اس محبت پہ کمپرومائز کریں. کیونکہ مومن کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کر سکتا، کسی ایسے آئیڈیالوجی سے محبت نہیں کر سکتا جس آئیڈیالوجی پر اب میں رہ کر عمل کر کے اس کا ایمان خطرے میں ہو. خواہ وہ اس کے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نہیں پائے گا تو ایسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو کافر ہیں، خواہ وہ ان کے باپ، بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا تو ان کا ایمانی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کے سامنے اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی اور وہ خاموشی سے بیٹھ جائے. اس کے اندر ایک ایمانی غیرت ہوتی ہے، لہٰذا وہ ایسی جگہ پہ نہیں رہ سکتا. ہی کین ناٹ، یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کر لے، ان سے دوستی کر لے، ان سے کمپرومائز کر لے. ہی ہیو ٹو لیو اٹ. اور اگر آپ نے
اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات تھی نا، ہم کننا مستضعفین فی الارض، تو فرشتوں نے ان کے ایکسکیوز کو رد کر دیا، فرمایا تم زمین میں ہجرت کرتے، اللہ کی زمین میں ہجرت کرتے، لیو کر دیتے اس جگہ کو، اس شہر، اس علاقے، ان لوگوں کو. اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہم سوائے ان مرد، عورتوں اور بچوں کے جو رائٹلی، جو جینون ریزن کی وجہ سے ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں تھی، ان کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ٹریول ڈاکیومنٹس نہیں تھے، کوئی پرابلمس اس طرح کی تھیں کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ نہ پائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا. لیکن جن لوگوں نے بغیر کسی عذر کے اسی جگہ پر رہنا ایکسیپٹ کیا، وہ لوگ کبھی بھی معاف، وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. آیت کریمہ سورۃ النساء 100، اللہ فرماتا ہے جو زمین میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو زمین میں بہت سی جگہ پائے گا اور بہت ہی وسعت پائے گا. تو یہ بہت ہی خوبصورت قرآن پاک کا یہ مقام ہمیں بتاتا ہے کہ ہجرت کرنے سے یا کسی بھی چیز کو چینج کرنے سے، جگہ کو چینج کرنے سے اور اپنے علاقے کو چینج کرنے سے ہمیں بہت خوف آتا ہے. ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پر ہماری فرینڈشپس ہوتی ہیں، وہاں پہ ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ ہم ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون کو سم ٹائمز یو ہیو ٹو لیو، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے. اف یو وانٹ ٹو پروگریس، اف یو وانٹ ٹو گیٹ success in your life, you have to be ready to take pains. اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے فیصلے بہت سے لوگوں کی زندگی میں اسی وقت ہوتے ہیں when they were ready to say yes to those difficult times, hard times. اس کو جب آپ گلے لگاتے ہیں تو اس کے بعد وسعتیں آتی ہیں، اس کے بعد فراخیاں آتی ہیں، اس کے بعد اللہ کی زمین میں بہت سی پناہ گاہیں مل جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پتے کا یہاں پہ مقام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا اجر ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے اس جگہ کو چھوڑنا ہی چوز کیا اور وہ اسی راستے میں مارا گیا. وہ اس جگہ پہ نہیں رہنا چاہتا تھا، لوگوں نے اس کو جانے نہیں دیا، وہ مارا گیا. تو ہماری ورلڈلی سٹینڈرڈ کے اعتبار سے تو ہی از اے فول. اس کا گھر تھا، اس کی جاب تھی، اس کے بچے تھے، وہ پاگل تھا جو وہاں اس کو چھوڑ کے چلا جاتا. اللہ کی نظر میں وہ شخص زمین میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت اس جگہ کو چھوڑ گیا اور مارا گیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. فقد وقع اجرہ اللہ. تو اللہ نے وعدہ کر لیا، جس نے اللہ کے لیے اس جگہ کو چھوڑا، اللہ کا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. تو ہمیں جو ان آیات سے پڑھ کر سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہماری سوچنے کا انداز قرآن جو دکھاتا اور بتاتا ہے، وہ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم وہ سوچنے کا انداز نہیں پا سکتے. دنیا میں کامیابی کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ کا کتنا اچھا لائف سٹائل ہے اور آپ کتنی اچھی جاب کر رہے ہیں. ہاں، آپ کو نماز کا ٹائم ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم ملتا ہے، آپ کی جاب آپ کو آپ کے حجاب پہ آپ کو کمپرومائز کرنے کو کہتی ہے، آپ کے پاس کتنا اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے. یہ چیزیں ہم سوچتے ہی نہیں، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس ملک میں نہیں رہنا، اس جاب میں نہیں رہنا، اس شہر اس علاقے میں نہیں رہنا جہاں پر رہ کر آپ اللہ سے دور ہوں. کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں، ان علاقوں، ان جگہوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیں، اپنے آپ کو سٹیپل کر لے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ ایک اصول کی بات بتائی. نمبر 1 یہ کہ ساری زمین اللہ کی زمین ہے. تو جو وطن پرستی ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ میری گلی ہے، یہ میرا محلہ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ہاں، آپ کو فطری محبت ہے، اس محبت کے تحت آپ اپنے اس ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ محبت یاد رہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں نہیں آنی چاہیے. اگر ان دونوں محبتوں کا کلیش ہو تو جو چیز آپ کو کمپرومائز کرنی ہے وہ آپ کو اپنا ملک، اپنا علاقہ ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہاں، وہ لوگ جن کے پاس ریئلی کوئی تدبیر کا راستہ نہیں تھا، وہ بہت زیادہ ہیلپ لیس تھے، ان لوگوں کو ایگزیمپشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا. اور جو شخص ہجرت کی کوشش میں مارا جائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. جو ہجرت کرے اس کو زمین میں بہت سے ایسے لوگ، ایسے حلیف، ایسے پناہ گاہ مل جائے گی کہ اس کو اللہ کی طرف سے آنے والے وسعت اور اس کی فراخی کا اندازہ ہوگا. اس لیے جس جگہ پر آپ پھنس گئے ہیں، آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کسی جگہ پر بہت برے طریقے سے لائف سپینڈ کر رہے ہیں، کوشش کریں اس جگہ کو چینج کر لیں، اپنے اس کام کو چینج کر لیں، اپنے اس ہمسائے کو چینج کرنے کے لیے اپنے اس گھر کو چینج کر لیں. آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سی وسعتیں، بہت سی پناہ گاہیں، بہت سی
سی فراخیاں دے گا. وہ جگہ جہاں پر رہ کر آپ کو بد اخلاق لوگوں کے ساتھ رہ کر اپنے دین اور اپنے ایمان کا خطرہ لاحق ہو, آپ کو یہ لگے کہ ان کے ساتھ رہ کر میں اچھی عبادت نہیں کر سکتا, اچھا اذکار کی روٹین میری سیٹ نہیں ہو سکتی, ایسی بہت سے جابس, ایسے بہت سے لوگ. تو ہمیں اپنی لائف میں موو آن کرتے رہنا چاہیے, اور خاص طور پر کمفرٹ زونز کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے جب ہمیں کوئی ترقی کرنی پڑے. تو یہی اس قرآن کے اس مقام کا لیسن ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.